اچھا آگے نہیں آپ نے بعد میں عمران میاں آگے. اچھا اچھا اب آپ اس بعد نا عمران عباس کو بھی ساتھ پڑے ہاں 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 ٹھیک ہے. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو ونجو تو اچھی گل ہے، نہیں تمہاری مرضی. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی 167 نمبر آیت تلاوت کی. بالکل ایک پیغام ہے جو آپ کو سنانا ہے. کیونکہ میری بات صحیح پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ وقت نہ لیں. وہ کیونکہ آپ زیادہ تر شوقین مصائب کے شوقین ہیں. ماشاءاللہ آپ نے کتنا بڑا مصائب سنا بھی، گریہ بھی فرمایا. تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ غدیر کے دن ہی غدیر کے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ بات ابھی تک میرے خیر غدیر پر کسی نے کوئی بات گفتگو نہیں کی. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو کمال ہے غدیر کا وہ آپ کو قرآن سے سنا دوں. سمجھ آئی میرے بھائی؟ یہ آیہ کریمہ 167 میں، اس آیہ کریمہ میں توجہ فرمائیے. خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الرسول. اللہ فرما رہا ہے اے رسول. خدا جانے رسول کیسا ہے جسے توحید خود بلا رہی ہے. ندا دے رہا ہے اللہ. یا ایہا الرسول، اے رسول. رسول ایک عہدے کا نام ہے، ایک منصب کا نام ہے. جس کو ملے اسے رسول کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے عہدہ بھی خود دیا اللہ نے. غدیر والے دن رسول کا نام رسول ہی خود رکھا. رسول آج کے بعد تیرا نام اللہ نے رسول رکھ کر غدیر کو یاد دلانے کے لیے نام رکھ دیا ہے. جب بھی تجھے کوئی رسول کہے گا غدیر کا تصور یقینی ہو جائے گا. ہم یہی چاہتے ہیں جب بھی رسول کی بات ہو علی کی بات ضرور ہو جائے. اور اس کے بلانے کا انداز کیا ہوا خالق کا؟ یا حرف ندا ہے. ندا
ایہا یہ بھی حرف ندا ہے، دو اکٹھے حرف، یا جنہوں اچھا نہیں لگتا وہ چلا جائے، نہ کوئی حد نہ کوئی درد نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں ماحول دیکھنا ہوتا ہے، آپ اس ماحول سے بخوبی باخبر ہیں سرکار، آپ بھی سارے حضرات، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ذاکر کہاں پڑھے، کون سا کہاں پڑھے، مولوی صاحب کہاں پڑھے، کیونکہ مولوی صاحب نام ہی آتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ ہاں نہیں ویسے تو بہتر ہے سنیں، لیکن یہ ہے ایک رات کا وقت ہے، اس میں ذرا ہمیں تھوڑا پہلے پڑھا لیتے تو ذرا اور اچھا تھا آپ کے لیے، ورنہ ہمیں تو پڑھنے میں کوئی ذکر ہے، ہمیں آدھی رات سے بھی سویرے پڑھائے پڑھ دیں گے، ہمارے پڑھنے میں ہمیں بالکل کوئی انکار نہیں، لیکن خدا کے لیے ذرا احتیاط مسائل بنا لیا کرے نا آپ اپنا ایک ترتیب۔ بس یا کے معنی ندا کے لیے، ایہا یہ ہے ندا، مگر یا کے ساتھ ایہا اللہ نے لگا کے یہ تخصیص کے لیے لگایا ہے۔ اللہ جو ندا دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا، کوئی خاص ہے جسے اللہ ندا دیتا ہے، ماشاءاللہ ہم سمجھا دی بھی ہے، شکر۔ اور رسول سے بڑھ کر عالمین میں خاص کون ہے؟ آج اللہ نے اتنا خاص کر دیا رسول کو کہ رسول کا نام ہی رسول رکھ دیا، کہ ہر سیانہ آدمی جب بھی رسول کہے گا اسے غدیر ضرور یاد آ جائے گا، ایسی لفظ یہ یا جو ہے نا یہ حرف ندا ہے، ندا جو ہوتی ہے نا اس کی لغت میں تعریف یہ ہے، ندا دینے والا ہے اللہ، جو ندا دیتا ہے اس کو عربی میں دائی کہتے ہیں، دال الف عین زیر یہ ای، دائی، ندا دینے والا، ندا دینے والا ہے اللہ، جس کو دیتا ہے ندا وہ ہوتا ہے مدعو، اس ندا کا مدعو ہے خود رسول، جو توحید سے بلا فصل پہلا رسول، خاتم النبیین، ایسا رسول۔ ندا کی تعریف یہ ہے، دائی اللہ ہے، دائی کا مدعو کو، مدعو رسول، دائی کا مدعو کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی طلب کا نام ہے ندا۔ معلوم ہوا اللہ کی کوئی طلب ہے جس کی وجہ سے ندا دے رہا، خوش ہو میرا پتر، کس کی طلب ہے؟ اللہ اپنی طرف مدعو کو متوجہ کرنے کی طلب کا نام ہے ندا۔ یہ طلب توحید کی ہے، جس توحید میں رسول کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اب یہاں لغت میں طلب کے مقابلے میں خواہش آتی ہے، خواہش اور طلب میں میرے بھائیوں فرق یہ ہے، خواہش میں حکم ہوتا ہے، حکم یہ ہوتا ہے نماز پڑھو، حکم ہے یا نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزے رکھو، حکم ہے یا نہیں؟ جہاں حکم ہوتا ہے وہ حکم والی شے اللہ کی خواہش ہوتی ہے۔ معلوم ہوگا نماز حکم سے پڑھوانا دلیل ہے کہ نمازیں اللہ کی خواہش ہیں، طلب نہیں۔ خواہش میں حکم ہوتا ہے، طلب میں سوال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن بتا ہمیں، خواہش میں حکم ہوتا ہے، قرآن تو نے نمازوں کا حکم قرآن نے دیا، خواہش قرآن نے بتائی، اے قرآن اب تو بتا، طلب میں سوال ہوتا ہے، وہ سوال بتا، سوال جو توحید کی طلب ہے۔ اسی اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، غور نہیں فرما رہے،
میرا حبیب، اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب، یہ میری طلب ہے، یہ توحید کی طلب ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا حبیب سوال کرو کہ اللہ کی میں صرف تم سے کوئی شے نہیں سوال کرتا، صرف میرے قریبیوں سے مودت کرو، محبت نہیں۔ یہ طلب رسول کی نہیں، توحید کی ہے۔ خوش ہو رہے ہیں؟ یہ طلب کس کی ہے؟ توحید۔ اللہ چاہتا ہے مودت کرو۔ میں اچھی گل کے سنا دیں آپ کو۔ اے اللہ تو نے مودت مانگی ہے، محبت ہمارے ہر اعضاء میں موجود ہے، آنکھوں میں، آنکھیں اچھی شاید دیکھتی ہیں، کان اچھی آواز سنتی ہیں، زبان اچھا ذائقے والی چیز کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ناک یہ ناک جو ہے خوشبو سونگتی ہے، بدبو نہیں، اچھا نہیں سمجھتی۔ جب ان میں محبت ہے، اے اللہ تو نے محبت کیوں نہیں مانگی؟ ہر اعضاء میں محبت ہے، مودت کیوں مانگی؟ نہیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ نے ہم سے محبت مانگی ہے، نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہماری محبتیں بٹ بٹ کر، خیال کرائے ان سمجھ گئے صحیح، بٹ بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں۔ ان گلے آئیے سمجھ تھوڑی جائیں، ذرا ہمت کرو، ہماری محبتیں بٹ بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں، مودت کبھی نجس ہوتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حیدری، مودت کبھی بھی نجس نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہم سے مودت مانگی ہے، مودت۔ جب مودت مانگی ہے، نماز ہے خواہش، مودت اہل بیت طلب، تو پھر قیامت کے دن اگر ایک شخص نے، ایران میں ایک شخص نے ایسے کہہ دیا، آپ نے اسے حدیث سے بھی بڑھ کے اس پہ عمل کیا، اس نے کہا کہ اولین پرسش نماز بود، کہ قیامت کے دن پہلے پوچھا ہی نماز کے بارے میں جائے گا۔ سارے ہمارے علماء بھی پیچھے لگ گئے، وہ ایک یہ تو مقولہ تھا کسی آدمی کا، کوئی حدیث نہیں۔ اس نے کہا سب سے پہلے نمازوں کی پرسش ہوگی، اسی سے میں کہتا ہوں جس نے کہا ہے بھائی نمازوں کی پرسش نہیں ہوگی، نمازیں خواہش ہیں، یہ غور نہیں فرما رہے، نمازیں خواہش ہیں اور مودت اہل بیت طلب ہے۔ قیامت میں خواہش کا سوال نہیں ہوگا، مودت اہل بیت کا سوال۔ کتنی اہم ہے مودت اہل بیت، ٹھیک ہے؟ اسی مودت اہل بیت میں، مودت اہل بیت میں آج جس نے پہلا ولی بن کے اعلان کے ساتھ بلند ہونا ہے، سارا نظام اسی کا ہے۔ ایک میں جملہ سنا دوں اگر آپ اجازت، تھوڑا سا۔ جناب علی جو کعبہ میں آئے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، لوگوں کا کعبہ اپنے گھر میں رہتا ہے، خوش نہیں ہو رہے یا دیر نہ سمجھ آ دیجیے، ٹھیک ہے؟ جناب علی اپنے گھر میں ہے، گھر سے نکلے، دروازے پہ اسبغ ابن نباتہ، یہ چوتھے نمبر کا صحابی ہے میرے امام کا، یہ دروازے پہ محافظ کھڑا ہے۔ امام گئے، اس نے سلام کیا، میرے امام نے فرمایا اسبغ آؤ میرے ساتھ چلو۔ اسبغ کو ساتھ لے کے میرا امام کوفے سے باہر نکلے، صحرا میں جب گئے کہ قبرستان آیا، قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر جناب نے فرمایا اسبغ اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ چنگی لگی گل ہے، اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ اسبغ نے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا سب سے بڑی نعمت تو آپ ہے، خوش ہو مولا آپ ہی تو نعمت ہے۔ جب یہ کہا سرکار نے فرمایا آپ کا عقیدہ بہتر ہے، اور میرے ساتھ چلو۔ ساتھ چل کے آگے قبرستان کے دروازے میں امام اندر داخل ہو گئے، قبروں میں امام چل رہے ہیں، قبروں والوں نے اندر اندر ایک دوسرے سے کہا او خوش نصیبو آج علی آیا ہے۔ علی علیہ السلام ہمارے قبرستان میں اس وقت کھڑے ہیں۔ جناب علی چلتے چلتے ایک قبر کے قریب جا کے کھڑے ہو کے صاحب قبر سے کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ قبر شکافتہ ہو گئی، ایک ذیشان انسان تابوت سے نکل کر
کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، ماشاء اللہ، امیر المومنین کہہ کے وہ اپنا نام لیتا ہے۔ مولا میں عمرو ابن دینار ہمدانی ہوں، اگر آپ کے پاس دمت الثاقبہ پہلی جلد ہے اس میں جا کے دیکھ لیجئے گا، عمرو ابن دینار ہمدانی ہوں۔ یہ مولا کو نہیں سنا رہا، مولا کے اسبق کو سنا رہا ہے، صرف تیرا تعلق نہیں، ہم بھی امام کے غلام ہیں، یہ کہنا چاہتا۔ میرا نام عمرو ابن دینار ہمدانی ہے، یہ کہہ کے اب مولا سے کہتا ہے مولا میں واقع انبار ہوا تھا جناب علی علیہ السلام کے زمانے میں امیر شام کی طرف سے، کہتا ہے امیر شام سے نام سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ امیر معاویہ کا ایک سپاہی نے آ کے مجھے نیزہ مارا، اس لیے کہ مولا میں آپ کی ولایت کا اعلان کر رہا تھا، اس نے مجھے نیزہ مارا، وہیں میری وفات ہو گئی۔ جب کہا نا وفات ہو گئی، میرے امام نے فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو علی ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا عمرو ابن دینار ہمدانی، میں نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی ہے، جو زندگیاں بانٹے وہ امام ہوتا ہے، پترے ہوتا ہے۔ 30 سال میں نے تمہیں زندگی دے دی ہے، سیدھے گھر چلے جاؤ، گھر جا کر جو جو ملے، جن جن کو ملو، جب جب ملو، صبح و شام ملو، جو بھی ملے، گل سمجھتے پہ اسی، یہ گل سنن والی ہے پتر، سننے والی ہے، جو بھی ملے، جب جب ملے، جہاں جہاں ملے، ان 30 سالوں میں جو ملے، جب جب ملے، جہاں جہاں ملے، یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا عمرو ابن دینار ہمدانی، خیال کرا اسی سمجھانا والی گل ہے، عمرو ابن دینار ہمدانی، میں نے تمہیں اس دنیا سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو گیا ہے، ہائے 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 ہائے، تیرا حساب و کتاب ہو گیا ہے، میں نے وہیں اس دنیا سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب تیرے اوپر نمازیں واجب نہیں، روزے واجب نہیں، حج واجب نہیں، میرا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ خدا جانے پیغام کے کیا ہے، سمجھ لیا؟ حیدری یا علی، میرا پیغام پہنچانا واجب ہے۔ اے پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ آگے ہر گھر میں پہنچائیں۔ پیغام ہے کیا پیغام ہے، وہی میں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا یہ میرا پیغام گھر گھر پہنچانا۔ عمرو ابن دینار ہمدانی، پیغام یہ ہے، جو بھی ملے انہیں کہنا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا ہے۔ مجھے سمجھ آئیے کچھ ہوگی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ حیدری، میرا حبیب جلدی 2 منٹ خط دیکھیں، بلغ ماں کے معنی رسول، آج تو نے اپنی پوری رسالت کی طاقت سے اعلان کرنا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے نازل کر دیا ہے اسے پہنچانا ہے۔ اگلی لفظ یہ ہے، پورے قرآن میں یہ آیت پورے قرآن پر وزنی ہے، وزنی۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے حبیب اگر تو نے علی کی ولایت عملی طور پر، فعلی طور پر نہ دکھائی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے کوئی رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ رسول سب کچھ پہنچا چکے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے پہنچا چکے ہیں۔ یہی بات جب ہوئی، رسول غمگین نہ ہو، میں نے یہ سخت جملے اس لیے کہے ہیں کہ ولایت وزنی اتنی ہے، ولایت کا وزن ہے، اس وزن میں میں نے تم کو یہ جملہ کہا، پہنچا دے میرا حبیب، پہنچا دے۔ اگر تو نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، ترجمہ سن لو میرا پتر، سن لو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ میرا حبیب تجھے کچھ لوگوں کے شر سے بچا لے گا،
معلوم ہو گیا ولایت علی کے اعلان میں کوئی دشمن تھے۔ قرآن جس کی نشاندہی کر رہا، ٹھیک ہے، کہاں کون تھے؟ کون تھے نا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنے بیٹھے تھے رسول کے سامنے؟ کل صحابہ، کل دین رسول کے سامنے تھے۔ سارے صحابہ ہیں نا، دیندار ہیں یا نہیں پتر؟ دین صحابہ کرام ہیں نا پتر، سارے سامنے بیٹھے۔ ان اگلا ترجمہ اگر کریں تو میں کیا کروں؟ اس کو کیسے میں آپ کو سنبھال کے کہوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سارے تو صحابہ بیٹھے ہیں، کافرین کون ہیں؟ ہے سمجھ گئے بابا؟ بس رسول خدا نے پلانوں کا منبر بنایا جلدی سے۔ رات کا وقت ہے، مشکل زیادہ نہیں پڑنا، لیکن اگے میں ایک گل مشکل کرنی ہے، جان کے کرنی ہے، پہنچانی ہے۔ میرے لیے پہنچانا واجب ہے، سنے نہ سنے۔ اگر ٹیپ ہو رہی ہے تو وہ بہت ہو رہی ہے، اچھا میری بات ٹیپ ہو رہی ہے، یہ تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اچھا ہو گیا کہ میری بات اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو اور اچھی گل ہے، واہ صحیح بات۔ اے دیکھیں رسول خدا نے چنے آدمی، اس آدمی کا پلان لے لو۔ اس کا پلان ہوتا ہے اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے، کچاوا نہیں ہو، دوسرا جس کے اوپر پھر کچاوا رکھتے ہیں۔ کچاوا سمجھ دیو؟ اچھا شکر ہے، جن بچے جنہیں لٹھا ہی نہیں انہیں ان کی خبر ہے۔ ان کے 70 آدمیوں کے نام لے کے نا، ان کے لے کے ممبر بناؤ۔ نام جب لیا ان کے پلان، جن کا بھی پلان اٹھاتے تھے نا، وہ کہتا وہ میرا پلان جا رہا ہے، خوشی سے دوسروں کو، وہ میرا پلان۔ جب یہ سارے کہہ رہے تھے میرا پلان، تو ان کو کہتے تھے تمہارے نہیں، یہ ہمارے پلان ہیں جو چن چن کے۔ آخر انہوں نے بار بار کہا کہ رسول سے آ کے انہوں نے پوچھا مولا ان کے چنے ہیں آپ نے، ہمارے کیوں نہیں چنے؟ کہا یہ چنے میں نے نہیں، اللہ نے مجھے بتایا ہے، ان کے چن لو پلان، کیونکہ انہوں نے جلدی جانے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ یہ جانے لگے، اس لیے ہم نے لیے ہیں۔ رسول نے جب آ گئے پلان، تو اب میرے امام نے، آقا نے فرمایا سلمان و ابو ذر ہمارا ممبر بناؤ۔ جنہیں ممبر بنانا ہی نہیں آتا وہ ممبر والے کیسے بنائیں؟ ممبر بن گیا، سرکار دو عالم ممبر پہ آ کے تشریف رکھتے ہیں۔ جناب علی کو ممبر پہ بٹھایا، کوئی دوسرا نہیں بیٹھا، صرف رسول خدا اور جناب علی۔ اب ظاہر ہے جناب علی جب ممبر پہ ہوں گے، جو بھی نظر اٹھائے گا سامنے علی۔ آج لگتا ہے علی کو بٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خطبہ سنے یا نہ سنے، علی کو ضرور دیکھے۔ بٹھایا جا، دکھانا ضروری ہے۔ جناب علی بیٹھے، رسول خدا نے ایک پورے گھنٹے کا کیا پڑھا؟ خطبہ کی روایت میں زیادہ بھی ہے، لیکن خطبہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد فرمایا قم یا علی، علی اٹھو۔ علی علیہ السلام بیٹھے، جناب علی اٹھے نا۔ اب آئے رسول خدا نے، میرے الپاس لکھا ہے میرے بھائی، جناب رسول خدا نے جناب علی کو اپنے بازو سے ہاتھوں پہ بلند کیا، روایت میں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اتنا بلند کیا۔ جو ہی بلند کیا فوراً اللہ نے کہا سورج یہیں رک جا۔ ہائے 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 ہائے، آج علی کی ولایت کا اعلان خود آنکھوں سے دیکھ۔ رک گیا نا۔ آج بھی یہی سورج، آج بھی جب سے اعلان ہوا ہے، عین ظہور سے ذرا پہلے اعلان ہوا، یہ رک جاتا ہے جتنی دیر تک غدیر میں رکا رہا۔ پھر آگے برج حمل میں داخل ہوتا ہے، وہیں پھر 1 بجے نماز کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا مولا عین دوپہر کو رسول خدا آقا آپ نے عین دوپہر کو جناب علی کو کیوں دکھایا؟ صبح دکھا دیتے، سخت گرمی، کوئی شامیانہ نہیں تھا،
شام کے وقت دکھا دیتے، عین دوپہر میں کیوں دکھایا؟ فرمایا یہ حکم الہی تھا، عین دوپہر میں علی کو دکھاؤ تاکہ کوئی شخص اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر سکے، یہ نہ کہے مجھے علی نظر نہیں آئے۔ رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ادھر منہ کیا، پھر ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پھر ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پھر ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پھر سامنے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ نے کچھ لوگوں کے دل میں ڈالا کہ وہ رسول سے سوال کرے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مولا سامعین تو سامنے ہیں، ادھر ادھر کے ان کو دکھایا ہے، خوش نہیں ہوئے ہیں۔ اب رسول نے کہا علی کی ولایت کا اعلان مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا، عالمین میں ہو رہا، اور دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ پورا عالمین عبادت چھوڑ کر علی کی ولایت کو دیکھ رہا تھا۔ حیدری یا علی، جناب نے دکھا کے جناب علی کو اتارا، وہیں اتارا، فوراً آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اس علی کی ولایت کی وجہ سے، عربی لغت ہے، میں زیادہ نہ آپ کو پریشان کروں، ادھر لغت کو زیادہ نہیں پڑھتے، بس اتنی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اس علی علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ خوشی ہویا کرو یار، خوش ہویا کرو۔ اور آج وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں نے تمام نعمتوں کو تمام کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ترجمہ سنیں، آج میں اس علی کی ولایت کی وجہ سے دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، راضی ہو گیا۔ علی اگر دین میں نہ ہو راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ گل جڑی اہم ہے میں ابھی پہنچاتا ہوں، سارے سنو، اے ہاتھ باندھ کے۔ کسی مفسر نے، ہمارے شیعہ مفسر نے یہ بحث نہیں لکھی، تفسیر میں میں نے لکھ دی ہے مکمل، مگر جلدی جلدی میں تھوڑا تھوڑا آپ کو سنا دیں، سمجھ آندی پئی جائے سے نہیں لکھی ہے، وہ نیڑے نہیں لگے، نیڑے سمجھ آئی۔ اب آیا جو اکمل، تو اس کا مصدر ہے اکمال، اکمل تو اکمال، ادھی رات تھوڑی ایک چیز سنانا ہند تو مشکل نہ، اکمال، اتمام تو اس کا مصدر ہے اتمام، مصدر وہ ہوتا ہے جیسے وہ لفظ نکلتی ہے، اتمام تو اتمام سے نکلی ہے، اکمل تو اکمال سے نکلی، یہ دو لفظیں ہیں، سارے میرے بھائی سنیں، صاحبان علم سے خصوصی طور سے سنا کرو سے، یہ گلا چنگیاں جے نہیں جے دسنی کسی نے نہ کہیں نے لکھا ہے، اگے تمہاری مرضی۔ جناب اتمام، الف تے میم، الف میم، اتمام، دیکھ لما سی ایک دم توجہ ہے، گل ڈاڑھی چنگی جے، سن لو سن لو سن لو۔ اتمام، اتمام کے معنی ہیں کہ جب اللہ نے ولایت علی کو دین میں شامل کر دیا، ولایت علی دین میں شامل ہوئی، دین کا اصل نقصان ختم ہو گیا، دین کا جو اصل نقصان تھا، اصل وہ زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ جو کمی تھی ختم ہو گئی۔ معلوم ہو گیا ولایت سے بغیر دین میں کچھ کمی تھی، ولایت علی آئی
کمی اصل کی نکل گئی، یعنی اصل محفوظ ہو گیا۔ کس سے محفوظ ہو گیا؟ ہر خطرے سے۔ معلوم ہو گیا ولایت کے بغیر دین خطرے میں تھا۔ جب ولایت علی علیہ السلام آئی، پڑھتے رہو، ولایت علی آئی، گل سمجھتے بھی اسی صحیح نے پڑھنے سے ہی تو انہوں سب کو سنان گے۔ دین میں ولایت علی آئی، اصل نقصان ختم ہو گیا، دین خطرے سے باہر ہو گیا۔ انہیں گل کر لو، اگر تو انہوں چنگی لگے تو میں ضرور کہا، اب دین خطرے سے باہر بے خطر ہو گیا، پھر آج کے بعد بے خطر نماز پڑھا کرو۔ ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے۔ اتمام کے معنی ہیں اصل نقصان کا پورا ہو جانا۔ خیال کرا میں بڑی ساری گل کرنی جے، بعد میں پہ گلا کرائے۔ اتمام سے نقصان ختم۔ نمبر 2، اکمال۔ اکمال کے معنی ہیں جب ولایت علی علیہ السلام دین میں شامل ہوئی، خیال کرائے میں بڑی ساری گل کرنی جے، دین میں شامل ہوئی، اب ایک اکمال کے معنی ہیں اصل کے پورا ہو جانے کے بعد۔ علی علیہ السلام کی ولایت دین میں شامل ہوئی، اصل پورا ہو گیا دین کا۔ ہائے ہائے ہائے، دین اصل کا، دین کا جو اصل ہے، اصل دین پورا ہو گیا، پورا۔ کوئی ذرا سی بھی کمی نہیں ہے۔ میں بڑی ساری گل کرنی ہے، بعد تسی پریشان ہو گئی، یہ ہونے پتہ لگ گئی، یہ منٹ ہے، یہ ہونے تسی آپ گلہ شروع تھی۔ ویسے علی علیہ السلام کی ولایت کے شامل ہونے سے دین کیا ہو گیا؟ پورا، کوئی کمی۔ کب تک؟ قیامت تک، 1-2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے دین کیا ہو گیا میرا پتر؟ پورا، یعنی ایسا پورا ہو گیا۔ اب اس میں کسی شے، مزید کسی شے کی شامل ہونے کی گنجائش ہی ختم۔ گل میری ولا سن گنو، ولا سن، کسی اور نکی سے نکی شے کی داخل ہونے کی گنجائش ختم۔ اگر گنجائش ہوتی توحید کو معلوم ہے، اکمل تو نہ کہتا۔ جب قیامت سے، جب قیامت تک یہ گل یاد رکھا ہے، نکی سے نکی شے بھی اندر داخل ہونے کی گنجائش دین میں قیامت تک نہیں رہی، اتنا پورا ہو گیا۔ پھر 1000 سال کے بعد تقلید کہاں سے واجب ہو گئی؟ پریشان ہو گئے نہ، تقلید کہاں سے آئی؟ اور وہ بھی واجب، کون سا واجب رہ گیا تھا بھائی؟ حیدری، تسی نہیں سنتے موجان بات ٹھیک ہوگی، گل ساری پہنچی ہے۔ کون سا واجب رہ گیا تھا جو اس دن پورا نہیں ہو گیا؟ تو 800-900 سال کے بعد یہی پھر آیا کہ یہ واجب ہو گئے۔ یہ کہاں سے واجب ہو گیا؟ نہ دسو نا، دین واجب پورا مکمل ہو گیا یا نہیں؟ اور قیامت تک کے لیے مکمل ہو گیا، اور اس پر مہر لگ گئی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج دین کو اسلام کہنے پر اللہ راضی ہو گیا۔ جب راضی ہو گیا تو باقی رہ گئی عوارض میں، دین کے عوارض میں کمی۔ عوارض کیا ہوتی ہے بھائی؟ اچھا، شکریہ سی، واہ بھائی واہ، شکریہ سی، چلو تو ملے نہ ملے سانو فیس مل گئی ہے، ٹھیک ہے، ولایت علی میں ہمیں کچھ نہ کچھ مل ہی گیا ہے، ٹھیک۔ جناب عوارض ہیں نماز، روزہ۔ ہن سیانے ہوں، چونکہ یہ اعمال
واجبہ ہم پہ اختیاری ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں یہ، سمجھ آئی؟ اب ان میں جیسے دین میں کمی تھی ولایت نے پوری کر دی، ان نہیں سمجھ آئی، بچے واجب کوئی نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی، ان سمجھو نا میرا پتر، جب دین میں کمی تھی اللہ نے دین کی کمی کو علی کی ولایت ملا کے کامل اور پورا کر دیا یا نہیں؟ اب آپ کی نمازوں میں جب تک ولایت علی کی گواہی نہیں ہوگی نماز نے کامل ہونا ہی نہیں ہے، نماز کامل ہی شہادت ثالثہ سے ہوتی ہے، ولایت علی سے ہوتی ہے، جب ولایت علی آ جائے گی نماز کامل بھی ہے، تمام بھی ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہے۔ شکریہ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ٹھیک ہو گیا، اللہ راضی بھی ہے۔ برزیت لکم الاسلام دینا، کل میری تھوڑی سمجھ آ گئی، میرے خیال رات کا وقت ہے، صحیح کچھ وقت دیتے بچے ہمارے، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔